السلام علیکم۔ ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ۔ دوستو، یہ ویڈیو لیکچر نہایت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو جابس اور انٹرویوز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کویسچنز کسی بھی ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں اور کسی بھی انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، مثلاً ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل، ایس ڈی او، اے ڈی او، یا کسی بھی دوسرے سیکٹر میں ہو، سب کے لیے ایک جیسے اہم ہے۔ اس لیکچر میں ہم مینجمنٹ اور اس کی اقسام اور لیڈرشپ اور اس کی اقسام ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ Utilizing available resources in the best possible manner and also for achieving well-defined objectives is called management۔ یعنی کہ متعین مقاصد کے حصول کے لیے موجود وسائل کا بہترین استعمال مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ ہاپکن کہتا ہے کہ مینجمنٹ از the art of getting things done through other، یعنی کہ دوسروں کے ذریعے کام کروانے کا گر، کام کروانے کا فن مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ مینجمنٹ میں کیا شامل ہے؟ اس میں ہے آرگنائزنگ، اسٹافنگ، لیڈنگ اور ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ the entire staff, both teaching and non-teaching, that teachers, clerks, researchers and other elements such as students, parents, members of the community, member of the managing or governing body and departmental official is called human resources۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا سارا اسٹاف ہیومن ریسورسز کہلاتا ہے۔ اگر وہ آرگنائزیشن ایک تعلیمی ادارہ ہے تو اس تعلیمی ادارے سے وابستہ سارا اسٹاف، چاہے وہ ٹیچنگ کیڈر میں ہو یا نان ٹیچنگ کیڈر میں، سب کے سب ہیومن ریسورسز کہلاتا ہے۔ The principle of management, which is based on the theory that if workers are given a specialized task to do, they'll become skillful and more efficient in it than if they've had a broader range of tasks. This principle is called division of work۔ ڈویژن آف ورک یا تقسیمی کا ایک ایسا اصول ہے جو کہتا ہے کہ جو شخص جس کام میں ماہر ہو، اگر اسے صرف وہی کام سپرد کی جائے تو وہ سب سے بہتر انداز میں نمٹا سکتا ہے، بنسبت یہ کہ اسے مختلف قسم کی کئی ذمہ داریاں سپرد کی جائیں۔ The process through which subordinates are equally involved in the decision making along with the top level management regarding any issue is called decentralization۔ یعنی کہ کسی ادارے کا ہیڈ یا سربراہ جب کسی مسئلے سے متعلق فیصلہ سازی میں اپنے ساتھ اپنے اسٹاف ممبرز کو بھی شامل کرتا ہو تو اس پروسیس کو ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ The rules to promote team spirit in order to build harmony and unity is called spirit D corps۔ یعنی کہ اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ٹیم اسپرٹ، یعنی ٹیم کا مورال بلند کرنے کے اصول کو پروموٹ کرنا اسپرٹ ڈی کارپس کہتے ہیں۔ A struggle or contest between people with opposing needs, ideas, beliefs, values or goals is called conflict۔ یعنی کہ لوگوں کے درمیان ضروریات، نظریات، عقائد، اقدار اور مقاصد کا تضاد یا جنگ کنفلکٹ کہلاتا ہے، جسے ہم اردو میں تصادم کہتے ہیں۔ Affecting, leading and changing the thoughts, behaviors and intention is called leadership۔ یعنی کہ لوگوں کے خیالات، عادات اور ارادوں کو بدلنا، انہیں لیڈ کرنا اور متاثر کرنا لیڈرشپ کہلاتا ہے۔ Leadership can also be defined as a process during which one affects and leads others' behavior and actions to reach a personal or shared goal, which theory says that great leaders are simply born with necessary internal or inherited characteristics such as charisma, wisdom, confidence, intelligence, and social skills۔ Great Man Theory۔ گریٹ مین تھیوری کہتا ہے کہ عظیم لیڈرز پیدائشی طور پر کچھ نمایاں خصوصیات، مثلاً ذہانت، قابلیت، غیر معمولی صلاحیت، اعتماد اور سوشل سکلز کے حامل ہوتے ہیں۔ An extreme form of leadership where leader has complete power over his/her followers and team members have no opportunity to give any suggestion is called autocratic leadership style۔ یعنی کہ وہ لیڈرشپ جس میں تمام پاور ایک لیڈر کے پاس ہوتا ہے
اور ممبرس کو معاملات میں کسی قسم کی رائے دینے کی اجازت نہیں ہوتی، آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہلاتا ہے۔ A leadership style where all team members are given opportunity to express their opinions in the decision-making process is called democratic leadership style۔ یعنی کہ وہ لیڈرشپ جس میں ممبرس کو بھی اپنی رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے، ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کہلاتا ہے۔ A leadership style where leaders inspire eagerness in their teams and are energetic in motivating employees to move forward is called charismatic leadership style۔ یعنی کہ وہ لیڈر جو خود بھی انرجیٹک ہو اور اپنی ٹیم ممبرس کو بھی آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ اور انسپائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، charismatic لیڈرز کہلاتے ہیں۔ A leadership style where leaders follow rules rigorously and ensure that their staff also follow procedures precisely is called bureaucratic leadership style۔ یعنی کہ وہ لیڈر جو خود بھی اصول و ضوابط کے پابند ہوں اور اپنی ٹیم ممبرس کو بھی پابند رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بیوروکریٹک لیڈر کہتے ہیں۔ A leadership style where leaders provide very little guidance while dealing with group issues and would allow group members to come up with decisions at their own end is called laissez-faire leadership style۔ یعنی کہ وہ لیڈر جو زیادہ تر فیصلہ سازی کا کام اپنے ٹیم ممبرس کے حوالہ کرتے ہیں اور خود اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، لیسی فیئر لیڈرز کہلاتے ہیں۔ A leadership style that starts with the idea that team members agree to obey their leader when they accept a job is called transactional leadership style۔ یعنی کہ وہ لیڈر جو اپنی ممبر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اپنے لیڈرز کا کہا مانیں گے، ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سٹائل کہلاتا ہے۔ The leader has a right to punish team member if their work doesn't meet an appropriate standard۔ اور جب ممبرز ایک متعین معیار کے مطابق کام نہیں کر پاتے تو یہ لیڈرز انہیں سزا دینا اپنا حق مانتے ہیں۔